تو یہ سانسوں کی گنتی الٹی چل رہی ہے، یہ ماہ و سال کی گنتی الٹی چل رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے ہو رہے ہیں لیکن ہم چھوٹے ہو رہے ہیں۔ تو کہا قسم ہے محبوب تیرے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے۔ اچھا، خسارے کا ایک اور پہلو بھی دیکھیے۔ ایک شخص نے لکھا کہ خسارہ یہ ہے کہ ہم ایک وصف رکھتے ہیں، ایک کمال رکھتے ہیں، تو دوسرا کمال ہمارے میں نہیں ہے تو ہم کہیں گے خسارے میں۔ مثال کے طور پر یہ پھول ہیں، ان میں خوشبو ہے، ان میں رنگت ہے، ان میں تازگی ہے، ان میں نکھت ہے، ان میں لطافت ہے، لیکن ان میں روشنی نہیں ہے، اندھیرے میں رکھ کے چراغاں نہیں کیا جا سکتا۔ چاند میں چاندنی ہے، بلندی ہے، لیکن اس میں خوشبو نہیں ہے، تو چاند کہے گا میں خوشبو کے خسارے میں، پھول کہیں گے ہم روشنی کے خسارے میں۔ ایک شب زندہ دار سے پوچھئے تو وہ کہے گا کہ میرے پاس سحری کی سسکیاں تو ہیں لیکن علم کا نور نہیں ہے۔ ایک عالم سے پوچھئے گا تو وہ کہے گا علم کا جمال تو ہے لیکن میرے پاس سحری کے سجدے نہیں ہیں۔ ایک بچے سے پوچھئے، وہ کہتا ہے میرے پاس بچپنے کی معصومیت تو ہے لیکن جوانی کا زور نہیں ہے۔ ایک جوان سے پوچھئے، وہ کہتا ہے جوانی کا بانک پن تو ہے لیکن بڑھاپے کے تجربے نہیں۔ ایک بوڑھے سے پوچھئے، وہ کہتا ہے بڑھاپے کے تجربے تو ہیں لیکن کیا کروں بچپنے والی موج نہیں رہی۔ وہ اپنی خوشی سے آنا، وہ اپنی خوشی سے جانا۔ اقبال کہتا ہے جنبش زنجیر در سے لطف آتا تھا مجھے، آج تو نغمے بھی نہیں نہ بہلاتے، اس وقت کوئی کنڈی ہلا کے چلا جاتا تو اس سے بھی مزہ لیتے تھے۔ اپنے جل جانے کا بھی احساس نہیں تھا، جلتے ہوئے شعلوں کو چھیڑا کرتے تھے، اب تو ایک آنسو بھی باعث رسوائی ہے، بچپن میں جی بھر کے رویا کرتے تھے۔ وہ کیسا زمانہ تھا، آج دنیا چاند پہ پہنچنے کے لیے بے چین ہے، وہ زمانہ تھا ہم خود ہی چاند ہوا کرتے تھے۔ وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی، کیسا منظر۔ کسی نے کہا یہ دولت بھی لے لو، یہ شہرت بھی لے لو، بھلے چھین لو مجھ سے میری جوانی، مگر مجھ کو لوٹا دو بچپن کا ساون، وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی۔ تو بچپن ہوتا ہے۔ تو کہا کہ جو بوڑھا کہتا ہے میرے پاس بڑھاپے کے تجربے تو قطار اندر قطار ہیں لیکن میرے پاس بچپنے کی معصومیت نہیں ہے۔ مور کہتا ہے میرے پروں میں تو حسن ہے لیکن میرے پاؤں بدصورت ہیں۔ بلبل کہتی ہے میری آواز میں تو جادو ہے لیکن میرے پنجوں میں زور نہیں ہے۔ شیر کہتا ہے میرے پنجوں میں تو زور ہے لیکن میں اڑنا نہیں جانتا۔ کوئل کہتی ہے میری آواز میں تو شیرینی بھری ہے لیکن میرا رنگ کالا ہے۔ ہر شے میں کوئی نہ کوئی کمی ہے، کوئی نہ کوئی خسارہ ہے۔ اور اگر تمہیں شوق آ جائے کسی ایسی ذات سے ملنے کا جس میں کوئی خسارہ نہ ہو، حسن کی ساری شوخیاں اور جمال کے سارے کرینے ایک پیکر میں ڈھونڈنے کا شوق آ جائے، تو رب کہتا ہے آؤ پھر مدینے کی گلی میں آ جاؤ، ہمیں تمہیں ایک ایسی ذات سے ملواتے ہیں، محمد عربی کی ذات سے، کہ جہاں کوئی خسارہ ہی نہیں ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارت تو تنہا داری۔ تم نے پھوٹتے جھرنوں کا حسن دیکھا ہوگا، تم نے بہتی ندیوں کا جمال ملاحظہ کیا ہوگا، تم نے کوئل کی دلکش آواز سنی ہوگی، تم نے پپیہے کی صدائے دل نواز سنی ہوگی، تم نے کوسے قضا کی رنگینیاں دیکھی ہوگی، تم نے دھنک کی شوخیاں دیکھی ہوگی، معصوم بچے کی مسکراہٹ دیکھی ہوگی، بوڑھے کے بالوں کی سفیدی کا حسن دیکھا ہوگا، تم نے پھوٹتے جھرنوں کا جمال دیکھا ہوگا، تم نے تتلی کے پروں میں قدرت کے رنگوں کی سنائی اور کاریگری کا جمال دیکھا ہوگا، لیکن یہ سارے رنگ اور سارے جمال ایک پیکر میں دیکھنا چاہتے ہو تو رب کہتا ہے اس کے لیے میں نے صرف ایک ذات محمد عربی کی بنائی۔ قسم ہے محبوب تیرے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اچھا، یہ خسارہ حضرت انسان کا میرے رب نے بیان کیا، تو کیا یہ ڈرانے کے لیے خسارہ بیان کر دیا؟ جب ایک مریض ہو اور اس کو کینسر جیسا مرض لاحق ہو تو ڈاکٹر اس کو یہ بتا کر کے کہ تیری زندگی کے تھوڑے دن رہ گئے ہیں، تو اس کو خوف زدہ کرنے کے لیے نہیں کہتا۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو مرض اس لیے بتاتا، اس کی سنگینی اس لیے بتاتا ہے تاکہ یہ اپنے علاج کی طرف متوجہ ہو سکے، یا پھر وہ ڈاکٹر اور مریض مسلمان ہوں گے تو وہ توجہ اس لیے مرض کی طرف دلاتا ہے کہ 10 15 20 25 دن تیری زندگی کے رہ گئے ہیں،
تاکہ اپنی آخرت کو سنوار لے اور سچی توبہ کر لے اور حقوق العباد کی تلافی کر لے۔ اللہ نے ہمیں ہمارا جو مرض تھا جو ہمیں لگا ہوا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، یہ مرض ہر ایک کو چاٹ رہا ہے۔ لمحہ لمحہ میں اور آپ موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں مجھے نہیں سمجھ آتی تھی کہ انسان خسارے میں کیا ہے۔ میں ایک دن سمرقند کے بازار سے گزر رہا تھا تو وہاں ایک آدمی پھٹے پہ رکھ کے برف بیچ رہا تھا اور وہ آواز بھی لگا رہا تھا۔ آج کل تو یہ پاپڑ بیچنے والے بھی کوئی آواز لگاتے ہیں، تو وہ پھٹے پہ رکھ کے برف بیچتا تھا اور ساتھ آواز لگا رہا تھا ارحمو ارحمو الا من یذوب راس مالہ، او گزرنے والو میرے پہ ترس کھاؤ، مجھ سے تھوڑی تھوڑی برف لیتے جاؤ، میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھل رہا ہے۔ کیونکہ برف ایک ایسا سودا ہے جو اپنے گاہک کا انتظار نہیں کرتا۔ آپ کپڑا بیچتے ہیں، آج گاہک نہیں آیا، ہو سکتا ہے کل دو آنے مہنگا بیچ لے۔ آپ پیٹرول بیچتے ہیں، آج گاہک نہیں آیا تو ہو سکتا ہے کل پڑا پڑا 6 روپے اوپر چلا جائے، آپ کروڑوں کے فائدے میں چلے جائیں۔ لیکن برف کل مہنگی بھی ہوگی تو ہوگی نہیں۔ تو وہ برف پھٹے پہ رکھ کے بیچ رہا تھا اور کہتا ارحمو ارحمو الا